دنیا بھر میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو نہ صرف اپنے ملک بلکہ پوری دنیا کی سیاست پر گہرے اثرات ڈالتی ہیں۔ ولادیمیر پیوٹن ان میں سے ایک ہے، چاہے وہ مغرب کے ساتھ کشمکش ہو یا یوکرین کے ساتھ جنگ۔ پیوٹن کا ہر فیصلہ عالمی منظرنامے پر دھماکہ خیز اثر چھوڑتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ولادیمیر پیوٹن موجودہ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ کون سے چیلنجز ہیں جن کا سامنا روس اور دنیا کر رہی ہے، اور اندازہ لگائیں گے کہ ان مسائل کے حل میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو دنیا کی موجودہ اور مستقبل کی سیاست کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ تو چلیے تفصیل سے پیوٹن کے وژن، روس کے اندرونی حالات اور عالمی مستقبل کا جائزہ لیتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھوں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ولادیمیر پیوٹن کی نظر میں آج کی دنیا ایک غیر متوازن جگہ بن چکی ہے، جہاں مغرب، خاص طور پر امریکہ، اپنی مرضی دوسرے ممالک پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیوٹن بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ نیٹو کی مشرق کی جانب توسیع روس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور روس اپنی خود مختاری کی حفاظت کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ پیوٹن کثیر القطبی دنیا یعنی ملٹی پولر ورلڈ کے زبردست حامی ہیں۔ ان کا خواب ہے کہ دنیا میں صرف مغرب کا غلبہ نہ ہو، بلکہ روس، چین، بھارت جیسے دوسرے بڑے ممالک بھی برابر کا کردار ادا کریں۔ پیوٹن کے مطابق دنیا کو کسی ایک طاقت کے زیر اثر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہر قوم کو اپنی آزادی سے فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اسی سوچ کے تحت پیوٹن عالمی اتحادوں میں امریکہ کی بالادستی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا ویژن ایک ایسی دنیا ہے جہاں چھوٹے ممالک بھی بڑے ممالک کے دباؤ کے بغیر اپنے قومی مفادات کی پیروی کر سکیں۔ یوکرین جنگ پیوٹن کے لیے ایک دفاعی ضرورت کے طور پر پیش کی گئی، جس کا مقصد روسی سرحدوں کے قریب نیٹو کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنا تھا۔ پیوٹن کے مطابق یوکرین میں مغرب کی مداخلت روس کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ بن چکی تھی، اور اسی لیے کارروائی ضروری سمجھی گئی۔ تاہم مغرب نے اس حملے کو روس کی توسیع پسندی قرار دیا اور روس پر سخت ترین معاشی پابندیاں عائد کر دی۔ ان پابندیوں نے نہ صرف روسی معیشت کو متاثر کیا، بلکہ دنیا بھر میں توانائی اور خوراک کی قیمتوں میں اضافہ بھی کیا۔ اس جنگ نے عالمی سیاست میں ایک نئی کشیدگی کو جنم دیا ہے، جو سرد جنگ کے زمانے کی یاد دلاتی ہے۔ اب دنیا ایک بار پھر دو بڑے بلاکس میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف مغربی ممالک ہیں، دوسری طرف روس، چین اور ان کے اتحادی۔ یوکرین جنگ کے اثرات نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں، اور ان کے نتائج آنے والے برسوں تک عالمی منظرنامے کو متاثر کرتے رہیں گے۔ روس کو اندرونی طور پر بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ مغربی پابندیوں نے روسی معیشت کو سخت نقصان پہنچایا ہے، جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے۔ روس کو اب اپنی معیشت کو خود کفیل بنانے کی سخت ضرورت ہے، جو آسان کام نہیں ہے۔ نوجوانوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوان بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے روس برین ڈرین یعنی ذہین افراد کے انخلاء جیسے مسائل سے دوچار ہو رہا ہے۔ اس رجحان سے روس کی سائنسی، معاشی اور تکنیکی ترقی کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سائنسی میدان میں بھی روس کو مسائل کا سامنا ہے۔ حزب اختلاف کو سختی سے کچلا گیا ہے اور میڈیا پر سخت سینسرشپ عائد ہے۔ یہ سب عوامل اندرونی عدم استحکام کا باعث بن سکتے ہیں، جس سے حکومت کو طویل المدتی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ عالمی سطح پر روس اور مغرب کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ آسان نہیں ہوگا۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے بغیر یہ تنازع مزید کئی سالوں تک چل سکتا ہے۔ دونوں طرف سے اعتماد کی شدید کمی ہے، جسے بحال کرنے میں وقت لگے گا۔ روس کے اندر بھی معاشی اور سماجی بحالی کے لیے طویل محنت درکار ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر حالات بہتر ہوں اور اصلاحات کی جائیں تو روس کو اپنی معیشت مکمل طور پر بحال کرنے میں تقریباً 5 سے 10 سال لگ سکتے ہیں۔ اس کے لیے داخلی استحکام اور عالمی منڈیوں تک رسائی ضروری ہوگی۔ یوکرین تنازع کے خاتمے کے بعد ہی دنیا میں عمومی کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے۔ اگر روس اور مغرب کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں تو عالمی معیشت بھی استحکام کی طرف بڑھ سکتی ہے، لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے کہ راستہ طویل اور کٹھن ہوگا۔ ولادیمیر پیوٹن کے بعد روس کا مستقبل کئی سوالات سے گھرا ہوا ہے۔ کیا آنے والے لیڈر پیوٹن کی پالیسیوں کو جاری رکھیں گے یا کوئی نیا راستہ اختیار کریں گے؟ یہ روس کے اندرونی سیاسی منظرنامے پر بہت زیادہ منحصر ہوگا۔ اگر لبرل اصلاحات کرنے والے لیڈرز اقتدار میں آتے ہیں تو ممکن ہے کہ روس
मगरिब के साथ ताल्लुकात बेहतर करे और मईशत को खोलने की तरफ जाए। लेकिन अगर सख्त गिर या कौम परस्त सोच रखने वाले लीडर्स बरसर इक़्तिदार आए तो रूस मज़ीद आलमी तन्हाई की तरफ बढ़ सकता है। रूस की आलमी सियासत में ताकतवर वापसी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि वो अंदरूनी तौर पर कितनी जल्दी अपने मसाइल हल करता है और दुनिया के साथ किस किस्म के ताल्लुकात बनाता है। अगले 10 साल रूस और दुनिया दोनों के लिए फैसला कुन हो सकते हैं। आज हमने जाना कि व्लादिमीर पुतिन दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, रूस किन चैलेंजेस का सामना कर रहा है और इन मसाइल के हल में कितना वक्त लग सकता है। पुतिन का विजन एक ताकतवर और खुद मुख्तार रूस का है, लेकिन रास्ता मुश्किलात से भरा हुआ है। दुनिया में बढ़ती हुई कशीदगी हमें याद दिलाती है कि क़यादत का हर फैसला आलमी सतह पर कितने बड़े असरात मरतब कर सकता है। रूस की तकदीर अब सिर्फ पुतिन के हाथ में नहीं बल्कि आने वाले हालात और क़यादत में भी छुपी हुई है। क्या आप समझते हैं कि रूस आइंदा 10 साल में आलमी सियासत में दोबारा मरकज़ी किरदार अदा कर पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।